السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں کا الزام، امریکہ نے کولمبین صدر پر پابندیاں عائد کر دیے، ملک بھر میں احتجاج۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے چینی صدر سے ملاقات میں تجارتی تعلقات پر کریں گے بات، امریکی عہدیدار کا دعویٰ۔ حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں کا غزہ کا انتظام غیر سیاسی ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرنے پر اتفاق۔ امریکہ غزہ میں بین الاقوامی افواج کی تعینات پر غور کر رہا ہے، مارکو روبیو کا بیان۔ امریکہ نے کینیڈا کے ساتھ تمام تجارتی مذاکرات ختم کر دیے، کینیڈا کا سخت رد عمل۔ اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ جنوبی ایشیا کے 5 روزہ دورے پر روانہ، شمالی کوریا کے سربراہ سے ملاقات کی خواہش کا بھی کیا اظہار۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکہ نے کولمبیا کے صدر گسٹاو پیٹرو پر منشیات اسمگلنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کے تحت پابندیاں عائد کر دی۔ صدر پیٹرو پر عائد پابندیوں کے نتیجے میں ان کے امریکہ میں موجود اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں، جبکہ امریکی شہریوں کو ان کے ساتھ کسی بھی مالی لین دین سے روک دیا گیا ہے۔ امریکی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ اقدام خطے میں منشیات کی اسمگلنگ اور بدعنوانی کے خلاف واشنگٹن کے عزم کا حصہ ہیں۔ دوسری جانب کولمبیا کی حکومت نے امریکی فیصلے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے اسے سیاسی نوعیت کا قرار دیا۔ ونزویلا کے صدر نکولس مادورو نے کہا ہے کہ امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، لیکن ہم جنگ ہونے نہیں دیں گے۔ ونزویلا کے صدر نکولس مادورو نے امریکہ کی جانب سے طیارہ بردار بحری جہاز کیریبین بھیجنے پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات کا امکان ظاہر کیا کہ امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، لیکن جنگ ہونے نہیں دیں گے۔ امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے چینی صدر سے ملاقات میں تجارتی تعلقات پر بات کریں گے۔ امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ امریکی و چینی صدور کے ملاقات میں دیگر امور پر بھی گفتگو کا امکان ہے۔ رپورٹس کے مطابق 2 ہفتوں کے دوران چین کے اعلان کردہ کچھ اقدامات پر امریکہ کو تشویش ہے۔ ادھر چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ امریکہ چین کے خلاف تجارت سے متعلق بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے۔ امریکی الزامات اور اس سے متعلق تحقیقاتی اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ چینی سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ غلط رویے کو فوراً درست کرے۔ حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق کر لیا۔ قاہرہ میں مختلف فلسطینی تنظیموں کے اجلاس کے بعد حماس نے اعلان کیا کہ یہ ملاقات قومی یکجہتی کی بحالی کے لیے ایک جامع قومی مکالمے کی تیاریوں کا حصہ تھی۔ حماس کے جاری کردہ بیان کے مطابق فلسطینی تنظیموں نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ مرحلہ ایک قومی موقف اور مشترکہ سیاسی ویژن کا تقاضا کرتا ہے، جو غزہ، مغربی کنارے اور بیت المقدس کو ضم کرنے کی کوششوں، اس پر قبضے یا فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مخالفت کرتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ ممکنہ طور پر اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کے تحت غزہ میں بین الاقوامی افواج تعینات کرنے کے امکانات کا جائزہ لے رہا ہے اور امید کرتا ہے کہ جلد ہی غزہ میں جنگ بندی کی نگرانی کے لیے ایک فوج تشکیل دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا، شاید یہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے ذریعے ہو۔ یہ ایک راستہ ہے۔ ہمارے پاس ایک بین الاقوامی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے جس پر ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ ہم اس کے لیے صحیح طریقہ تلاش کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ کینیڈا میں تجارتی محصولات کے خلاف شروع کردہ اشتہاری مہم میں سابق صدر ڈونالڈ ریگن کے بیان کے غلط انداز میں پیش کیا ہے، لہٰذا ہم کینیڈا کے ساتھ تمام تجارتی مذاکرات فوری طور پر ختم کر رہے ہیں۔ ٹروتھ سوشل سے جاری کردہ ایک بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ کینیڈا کے ناقابل قبول رویے کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ تمام تجارتی مذاکرات فوری طور پر ختم کر دیے گئے ہیں۔ The importance of distinguishing things we can control and things we can't control. We can't control the trade policy of the United States. We recognize that that policy has fundamentally changed from the policy in the 1980s, 1990s, 2000s. And it's a situation where the United States has tariffs against every one of their trading partners to different degrees. And it's in that context that our officials, my colleagues, have been working with their American colleagues on detailed, constructive negotiations, discussions
on specific transactions, specific sectors, steel, aluminum, and energy. And a lot of progress has been made. And we stand ready to pick up on that progress and build on that progress when the Americans are ready to have those discussions, because it will be for the benefit of workers in the United States, workers in Canada, and families in both of our countries. Now, what we can control, absolutely, is how we build here at home. And that's the focus of Budget 2025, generational investment here in Canada. And what we can also control, or at least heavily influence, is developing new partnerships and opportunities, including with the economic. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी एशिया के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुतवक्के हैं, जबकि दूसरी जानब इन्होंने शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। सदर ट्रंप ने एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो किम जोंग उन से मुलाकात के लिए तैयार हैं। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। सहाफ़ियों ने सदर ट्रंप से सवाल किया कि आया वो शुमाली कोरिया को जौहरी रियासत तस्लीम करने के मुतालबे पर गौर करेंगे। इस पर सदर ट्रंप ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में वो एक हद तक जौहरी ताकत है। न्यूयॉर्क मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के नामुज़ उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि इंतखाबी मुहिम के पहले दिन से मुखालिफिन ने मुझे मुसलमान होने पर निशाना बनाया। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में जज्बाती तकरीर करते हुए कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान नस्ल परस्ताना और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। इन्होंने कहा कि ये इस्लामोफोबिया है, जिसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। न्यूयॉर्क की तारीख में पहली बार मुसलमान मेयर उम्मीदवार हैं। मैं हर शहरी के लिए लड़ रहा हूँ। मुत्तहिदा अरब अमारात में शमसी तवन्नाई और बैटरी स्टोरेज पर मुश्तमिल दुनिया के सबसे बड़े काबिल तजदीद तवन्नाई मनसूबे का आगाज़ कर दिया गया है, जिससे UAE में रोज़गार के हज़ारों मौके पैदा होंगे। सदारती देवान बराए तरक्की के नायब चेयरमैन शेख ज़याब व शोहदा बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने दुनिया के सबसे बड़े काबिल तजदीद तवन्नाई मनसूबे का संग बुनियाद गुज़िश्ता रोज़ रखा। मज़कूरा मनसूबा अबू ज़बी फ्यूचर एनर्जी कंपनी, मुज़दर और इमारात वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एविक के इश्तराक से तैयार किया जा रहा है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। मुंशियात की गैर कानूनी सरगर्मियों का इल्ज़ाम, अमेरिका ने कोलंबियन सदर पर पाबंदियाँ आयद कर दिए, मुल्क भर में एहतजाज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते चीनी सदर से मुलाकात में तिजारती ताल्लुकात पर करेंगे बात, अमेरिकी ओहदेदार का दावा। हमास और दीगर फ़लस्तीनी तंजीमों का गज़ा का इंतज़ाम गैर सियासी टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने पर इत्तेफाक। अमेरिका गज़ा में बैनुल अक़वामी अफ़वाज की तैनात पर गौर कर रहा है, मार्को रूबियो का बयान। अमेरिका ने कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए, कनाडा का सख्त रद्द-ए-अमल। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जनूबी एशिया के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना, शुमाली कोरिया के सरबराह से मुलाकात की ख्वाहिश का भी किया इजहार। इसी के साथ आलमी खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।